الرحمن الرحیم۔ اللہ عز و جل سورہ ال عمران آیت نمبر 102 میں ارشاد فرماتے ہیں، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور ضرور تمہیں موت صرف اسلام کی حالت میں آئے۔ دوستو اللہ عز و جل اس آیت میں فرما رہے ہیں کہ ڈرو جیسا ڈرنے کا حق ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے برائی اور بدی کو طاقت ہونے کے باوجود اللہ کے ڈر سے چھوڑ دو۔ جس کے پاس طاقت نہیں وہ تو ویسے ہی نہیں کر سکتا، لیکن آپ کے پاس طاقت ہے اور آپ وہ گناہ کر سکتے ہو اور آپ کو کوئی روکنے والا بھی نہیں ہے، تو اللہ کے ڈر سے اسے نہ کرو، یہ ڈرنے کا حق ہے۔ اور دوسرا فرمایا کہ موت صرف اسلام کی حالت میں آئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب مرو تو مسلمان مرو۔ یاد رکھیے کہ شیطان سب سے زیادہ وار انسان پر تب کرتا ہے جب موت کا وقت قریب ہوتا ہے۔ وہ لوگوں کے مرے ہوئے ماں باپ اور رشتہ داروں کی شکل میں لوگوں کے سامنے آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں آگے سارا کچھ دیکھ آیا ہوں، لہٰذا اسلام مذہب والے جہنم میں ہیں، تم اس مذہب کو چھوڑ دو اور کوئی دوسرا مذہب اختیار کر لو۔ کیونکہ شیطان جانتا ہے کہ جو ایمان کی حالت میں مرا وہ کبھی نہ کبھی تو جب اس کے گناہوں کی سزا پوری ہو جائے گی تو اسے اللہ عز و جل جنت عطا فرما دیں گے، لیکن اگر مرا ہی اسلام کو چھوڑ کر تو ہمیشہ ہی کافروں کی طرح ہمیشہ ہی دوزخ میں رہے گا، اور وہ ایسی زندگی ہوگی جس میں موت بھی نہیں آئے گی۔ تو وہ چاہتا ہے کہ جس طرح وہ جہنمی ہے، کوئی بھی مسلمان دنیا میں ایسا نہ بچے کہ جو ایمان کی حالت میں مرے اور سزا پانے کے باوجود وہ بعد میں جنت میں داخل ہو جائے۔ اسی طرح بنی اسرائیل کا ایک بہت بڑا عابد تھا، اس کا واقعہ ہے جس کو شیطان نے بہکا کر اس کے ایمان سے دور کر دیا۔ بنی اسرائیل کا بہت بڑا عابد جس نے 4000 سال تک اللہ تعالیٰ کی عبادت کی، وہ ایک غار میں رہتا تھا اور صرف جب کھانے کا ٹائم ہوتا تو ایک سیب کھاتا تھا۔ جب لوگوں نے اس سے پوچھا کہ تم کھانا کیوں نہیں کھاتے، تو اس نے کہا کہ میں کھانا اس لیے نہیں کھاتا کہ میں چاہتا ہوں کہ جتنا کھانا کھانے میں میرا ٹائم ضائع ہونا ہے میں اپنا ٹائم بچا لوں، میں سیب کھا لیتا ہوں تاکہ میرا تھوڑا ٹائم ضائع ہو اور پھر میں عبادت میں مشغول ہو جاتا ہوں۔ ابھی تو عمریں ہی ہماری تھوڑی سی ہیں، تو وہ 4000 سال تک اس نے اس طرح عبادت کی کہ دن رات اللہ کی عبادت کرتا، جب اسے بھوک لگتی تو صرف ایک سیب کھاتا اور جب اسے پیاس لگتی تو پانی پی لیتا۔ جب اس کا آخری وقت قریب تھا تو شیطان اس کے پاس آ گیا۔ جس غار میں وہ عبادت کر رہا تھا شیطان بھی اس کے قریب جا کے بیٹھ گیا اور اللہ کی عبادت کرنی شروع کر دی۔ اب 3 دن ہو گئے ہیں، وہ اپنی جگہ بیٹھ کر عبادت کر رہا ہے اور شیطان اس کے ساتھ بیٹھ کے دوسری جگہ عبادت کر رہا ہے۔ جب بھوک لگتی ہے تو عابد سیب کھا لیتا ہے، جب پیاس لگتی ہے تو پانی پی لیتا ہے، لیکن وہ دیکھتا ہے کہ وہ جو ساتھ شیطان اس کے بیٹھا ہوا ہے انسانی شکل میں آ کے، اسے تو نہیں پتا تھا کہ وہ شیطان ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ یہ جو بندہ عبادت کر رہا ہے میرے ساتھ بیٹھ کے، یہ 3 دن ہو گئے ہیں، نہ اس نے کچھ کھایا ہے نہ پیا ہے، ایسے ہی عبادت کرتا جا رہا ہے، یہ کس طرح ایسے عبادت کر سکتا ہے بغیر کھائے پیے؟ اس کے دل میں یہ سوال پیدا ہوا۔ اس نے عبادت چھوڑی، اس شخص کے پاس جا کے بیٹھ گیا اور اس سے پوچھا کہ مجھے بتاؤ کہ تمہیں عبادت میں اتنی لذت کیسے حاصل ہے کہ تم کھاتے بھی نہیں ہو پیتے بھی نہیں ہو، 3 دن ہو گئے ہیں، نہ تمہیں بھوک لگی ہے نہ پیاس لگی ہے اور لگاتار اللہ کی عبادت کرتے جا رہے ہو۔ میں 4000 سال سے اللہ کی عبادت کر رہا ہوں اس غار میں، لیکن مجھے بھوک بھی لگتی ہے پیاس بھی لگتی ہے، تو مجھے بتاؤ کہ تم کیا ایسا عمل کرتے ہو جس کی وجہ سے تمہیں اللہ عز و جل کا اتنا قرب حاصل ہے، اتنی لذت تمہیں حاصل ہے، اتنا تمہیں عبادت میں مزہ آتا ہے کہ تم کھاتے پیتے بھی نہیں ہو۔ تو وہ شیطان تو پھر شیطان تھا، اس نے کہا کہ یہ کام تمہارے بس کی بات نہیں ہے، یہ بہت مشکل کام ہے، تم یہ نہیں کر سکتے۔ جب اس عابد نے یہ بات سنی تو پھر اس کا اصرار بڑھا، اس نے کہا اب تو تم مجھے بتاؤ گے کہ یہ کون سا طریقہ ہے، میں جان کے ہی چھوڑوں گا، جب تک تم بتاؤ گی نہیں تب تک میں یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ تو شیطان نے کہا اچھا اگر تم جاننا ہی چاہتے ہو تو میری ایک شرط ہے۔ اس نے کہا کیا؟ اس نے کہا میں تمہیں طریقہ تو بتاؤں گا، لیکن بتاؤں گا تب جب تم مجھ سے وعدہ کرو کہ تم اس پہ عمل کرو گے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، میں ضرور عمل کروں گا، بتاؤ مجھے۔ شیطان نے کہا جب مجھے عبادت میں لذت محسوس نہیں ہوتی تو میں پہلے گناہ کرتا ہوں، جب میں گناہ کر لیتا ہوں تو میرے دل کے اندر ندامت پیدا ہوتی ہے، مجھے افسوس ہوتا ہے کہ میں نے یہ گناہ کیوں کر لیا۔ پھر جب اس ندامت کے ساتھ میں عبادت کرتا ہوں تو مجھے عبادت میں اتنی لذت محسوس ہوتی ہے کہ نہ مجھے بھوک لگتی ہے اور نہ مجھے پیاس محسوس ہوتی ہے۔ تو اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں بھی یہ لذت عبادت کی محسوس ہو تو تم بھی یہ کام کرو، جاؤ پہلے گناہ کرو پھر آ کے عبادت کرنا۔ اس نے کہا کہ گناہ کرنا تو اللہ کی نافرمانی ہے، یہ میں کیسے کر سکتا ہوں؟ تو اس نے کہا تو پھر ایسے تمہیں عبادت کی لذت نہیں ملنی، 4000 سال سے تم پہلے کر رہے ہو، جاؤ 4000 اور کر کے دیکھ لو۔ اس نے کہا اچھا؟ اس نے کہا چلو
چلو پھر مجھے وہ گناہ بتاؤ جو تم کرتے ہو اور اس کے بعد تم اللہ کی عبادت کرتے ہو تو میں بھی وہ کر لیتا ہوں۔ اس نے کہا کہ میں تمہیں 3 آپشن دیتا ہوں، 3 گناہ ہیں، ان میں سے تمہیں ایک کرنا پڑے گا۔ اس نے کہا بتاؤ۔ اس نے کہا کہ کسی کا قتل کر دو۔ عابد نے کہا کہ قتل کرنا، جس نے ایک انسان کا قتل کیا وہ ایسے ہے جیسے اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا، یہ تو بڑا مشکل کام ہے، یہ میں نہیں کر سکتا۔ شیطان نے کہا اچھا یہ نہیں کر سکتے، چلو دوسرا آپشن تمہیں دیتا ہوں۔ تو اس نے دوسرا آپشن کہا۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے دوسرا آپشن دو۔ اس نے کہا کہ پھر جاؤ زنا کر لو۔ جب عابد نے یہ بات سنی تو اس نے کہا کہ زنا کی سزا تو یہ ہے کہ اسے کوڑے مار مار کے جو ہے قتل کر دیا جائے یا سرعام سنسار کر دیا جائے پتھر مار مار کے۔ تو اس نے کہا کہ یہ بھی بڑا مشکل کام ہے، یہ میں نہیں کر سکتا۔ تو اس نے کہا کہ پھر آخری آپشن ہے، وہ تمہیں ہر صورت میں کرنا پڑے گا، اگر تم وہ نہیں کرو گے تو پھر تمہیں عبادت کی لذت نہیں محسوس ہو سکتی۔ اس نے کہا اچھا۔ اس نے کہا چلو بتاؤ کیا ہے وہ۔ اس نے کہا جاؤ شراب پی لو۔ عابد نے کہا ہاں یہ کام میں کر سکتا ہوں، پہلے دونوں کام مشکل ہیں لیکن یہ کام میں کر سکتا ہوں۔ شراب پیوں گا، بعد میں توبہ کر لوں گا اور اللہ کی عبادت کرتا رہوں گا اور مجھے عبادت میں لذت بھی مل جائے گی۔ اب وہ 4000 سال سے اس غار میں عبادت کر رہا ہے، وہ غار سے کبھی باہر ہی نہیں نکلا۔ اب اسے نہیں پتا کہ شراب کہاں سے ملنی ہے۔ تو اس نے شیطان سے پوچھا کہ میں تو کبھی اس غار سے باہر ہی نہیں گیا، 4000 سال سے میں یہی عبادت کر رہا ہوں، تو مجھے بتاؤ کہ شراب کہاں سے ملے گی۔ شیطان نے کہا کہ غار سے نکلو، سامنے ایک بستی ہوگی، وہاں ایک عورت شراب بیچتی ہے، اس کے پاس جانا، وہاں سے تمہیں شراب مل جائے گی۔ عابد وہاں سے نکلا، اس عورت کا پتہ پوچھا اور اس کے پاس شراب لینے کے لیے چلا گیا۔ جب اس سے شراب لی اور لے کر آنے لگا تو اس نے سوچا کہ جب میں شراب لے کے باہر نکلوں گا لوگ مجھے دیکھیں گے تو وہ سوچیں گے کہ یہ بڑا عبادت گزار بندہ تھا، یہ تو شراب پینے لگ گیا۔ اس ڈر سے اس نے کہا کہ میں باہر لے کے جاؤں گا تو لوگوں کو پتہ چل جائے گا، میں ایسے کرتا ہوں میں یہیں شراب پی لیتا ہوں۔ جب اس نے وہیں شراب پی تو جب اس کے اوپر نشہ طاری ہوا تو اس نے اس عورت کے ساتھ زنا کر دیا۔ ادھر شیطان بھی اپنا کام شروع کر چکا تھا۔ شیطان اس کے شوہر کے پاس چلا گیا، وہ جو عورت تھی شراب بیچنے والی اس کے شوہر کے پاس جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تمہاری بیوی کے ساتھ فلاں بندہ زنا کر رہا ہے، جاؤ اسے روکو جا کے۔ اس کے فوراً بعد وہ اس بستی کے لوگوں کو اکٹھا کر لیتا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ وہ جو عورت شراب بیچتی ہے فلاں نام کا بندہ اس کے ساتھ زنا کر رہا ہے۔ سارے لوگوں کو لے کے وہ اس کے گھر کی طرف چل پڑتا ہے۔ جب اس عورت کا شوہر وہاں آتا ہے اور اسے دیکھتا ہے وہ کام کرتے ہوئے تو ان کی آپس میں ہاتھا پائی ہو جاتی ہے اور ہاتھا پائی میں وہ اس عورت کا شوہر قتل ہو جاتا ہے۔ اتنے میں ساری بستی کے لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں اور وہاں آ جاتے ہیں۔ جب اس بندے کو دیکھتے ہیں غلط کاری کرتے ہوئے تو سارے اسے پکڑ لیتے ہیں اور قاضی کے پاس لے جاتے ہیں۔ جب قاضی کے پاس جاتے ہیں تو فیصلہ ہوتا ہے کہ اسے سر عام باندھ دو اور پتھر مار مار کے سنسار کر دو۔ اب وہ عابد بیچارہ وہ بڑا پریشان سوچ رہا ہوتا ہے کہ میں تو ایک گناہ کرنے آیا تھا صرف شراب پینے کا، تو مجھ سے تو 3 گناہ ہو گئے، میں نے شراب بھی پی لی ہے، زنا بھی کر لیا ہے اور مجھ سے قتل بھی ہو گیا ہے اور اب میں یہاں سے جا بھی نہیں سکتا، توبہ کیسے کروں گا۔ جب اس کو سنسار کرنے کا ٹائم آتا ہے، اس کو پتھر مارنے کا ٹائم آتا ہے تو شیطان ایک دفعہ پھر اس کے سامنے آ جاتا ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ اے لعنتی شیطان، تو نے تو مجھے مروا دیا ہے، اب میں کیا کروں گا۔ تو شیطان ایک اور اٹیک کرتا ہے وہاں پہ۔ وہ کہتا ہے کہ ابھی بھی میرے پاس ایک ایسا طریقہ ہے، اگر تم وہ کر لو تو میں تمہیں یہاں سے بچا سکتا ہوں۔ اس نے کہا اچھا وہ کیا طریقہ ہے؟ اس نے کہا کہ ایک ہی طریقہ ہے کہ اپنے رب کو چھوڑو اور مجھے اپنا رب مان لو۔ اس نے سوچا کہ اب یہاں سے بچنے کا اور تو کوئی راستہ نہیں ہے، فی الحال اس کو جو ہے اپنا رب مان لیتا ہوں، بعد میں جب یہاں سے بچ جاؤں گا تو دوبارہ توبہ کر لوں گا اور دوبارہ اللہ کی عبادت کرنی شروع کر دوں گا۔ جیسے ہی اس نے کلمہ کفر اپنے منہ سے نکالا تو پہلا ہی پتھر شیطان نے اس کے سر پہ مارا اور وہ مر گیا۔ شیطان نے اسے اتنا موقع ہی نہیں دیا کہ وہ دوبارہ توبہ کر سکے۔ اب سوچئے کہ 4000 سال عبادت کرنے والا بندہ، ایسا عابد جو صرف ایک سیب کھاتا ہے جب اسے بھوک لگتی ہے اور پانی پیتا ہے، جب اس کا آخری وقت آیا تو شیطان نے کیسے وار کیا اس کے اوپر اور ایک جنتی انسان کو آخری وقت میں جہنمی بنا دیا۔ تو ہمیں ہمیشہ یہ دعا کرنی چاہیے کہ ہمارا خاتمہ ایمان پہ ہو۔ اگر ایمان پہ خاتمہ نہ ہوا تو پوری زندگی کی عبادت ضائع ہے، اگر تو ایمان پہ خاتمہ ہوا ہے تو جتنے مرضی گناہ گار ہیں، جب گناہوں کی سزا پوری ہو جائے گی تو بالآخر جنت مل جائے گی۔ لیکن اگر مرتے وقت کلمہ نصیب نہ ہوا اور بغیر ایمان کے اس دنیا سے چلے گئے، شرک کر کے چلے گئے، تو پھر جنت کا کوئی بھی چانس نہیں ہے، پھر جہنم میں ہی رہنا ہے اور وہ ایسی زندگی ہونی ہے جس میں موت بھی نہیں ہے۔ انسان خواہش کرے گا کہ میں مر جاؤں، اس میں موت بھی نہیں ہے، مرے گا بھی نہیں، ہمیشہ ہی اس میں رہے گا۔ تو جو ایمان کی حالت میں مرے گا، جو مسلمان ہو کے مرے گا، جتنے بھی اس نے گناہ کیے ہوں گے ان کی اسے سزا ضرور ملے گی، لیکن جب ان کی سزا پوری ہو جائے گی پھر حکم ہوگا کہ اس کی سزا پوری ہو گئی ہے، اب فرشتوں چونکہ یہ اسلام پہ مرا ہے تو اسے اٹھاؤ اور جنت میں داخل
داخل کر دو. اور جنت میں جب پہلی سانس لے گا وہ اسے ساری جو جتنا بھی اسے عذاب ہوا تھا، جتنی بھی اسے سزا ملی تھی، وہ ساری بھول جائے گا. لیکن اگر ایمان پہ خاتمہ ہی نہ ہوا تو پھر پوری عمر جہنم میں جلنا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ اور اسلام پہ فرمائے. آمین.